السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کا ہمارا درس اسماء الاشارہ پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا۔ اسماء الاشارہ یہ وہی ہیں جو انگلش میں دس اور دیٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگلش میں دس اور دیٹ، دیز اور دوز جو الفاظ ہیں یہی ہیں اسماء الاشارہ۔ دس یہ، اور دیٹ وہ، اور دیز یہ سب، اور دوز وہ سب۔ یہ الفاظ جو ہیں انگریزی کے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ان کو اسماء الاشارہ کہا جاتا ہے، اور ہندی میں انہیں کہتے ہیں سنکیت واچک سرونام۔ انگریزی کی تفصیلات ہم کو پیش نہیں کرنا ہے، اتنا اشارہ کر دیا کہ دس اور دیٹ، دیز اور دوز۔ لیکن عربی زبان کے اندر میں واحد اور جمع کے علاوہ تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ انگلش میں دس اور دیٹ تثنیہ موجود نہیں، بنانا پڑے گا آپ کو۔ دیز اور دوز بنانا پڑے گا آپ کو تثنیہ۔ دیز یہ سب اور دوز وہ سب۔ لیکن عربی زبان میں اسماء الاشارہ کچھ اس طریقے سے ہیں، ہم اس کی گردان کرتے ہیں، اور گردان کرنے کے بعد ہم ان کے معنی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو دھیان دینا چاہیے اور ذہن نشین کرنے کی، حفظ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اکثر مصنفین نے اسماء الاشارہ کو منتشر کر دیا اپنی کتابوں کے اندر میں۔ ھذا یہاں پر ہے، ذالکا وہاں پر ہے، ھذان یہاں ہے، تانکا ھاتان وہاں ہے، اولئک یہاں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک گردان ہے، اگر اس کو ذہن نشین کر لیا جائے تو پورا علم جو ہے اسماء الاشارہ کا ایک مقام پر جمع ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ میں ایک ہی بیٹھک میں طلباء جو ہیں تمام جملے بول سکتے ہیں۔ لیکن توڑ کر کے اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ اس سبق میں ھذا اور ھذہ، وہاں ذالکا اور ذالکا، وہاں اولئک، کہ طلباء کو لگتا ہے کہ اللہ اتنی لمبی داستان، اتنی طویل گردان۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم گردان کے ساتھ آپ کو یہ یاد کرائیں گے اسی نشست میں انشاءاللہ، اور آپ اسی ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ یاد کر لیں گے ہمارے ساتھ۔ تو گردان اسماء الاشارہ ایسے ہے: ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذا، ھذان، ھؤلاء۔ ھذا سے مراد ہے یہ مذکر کے لیے ہے۔ ھذا مانے یہ، دس یہ مذکر کے لیے ہے۔ کوئی انسان رہے یا کوئی شے جو مذکر ہو، میسکولین ہو، پلنگ ہو۔ اور اس کے بعد ہے تثنیہ کے لیے، دو کے لیے، ھذان یہ دو، دیز ٹو۔ اور تیسرا ہے، اور یہ دیز ٹو جو ہے دو انسان ہو سکتے ہیں، دو جاندار ہو سکتے ہیں، اور دو چیزیں ہو سکتی ہیں جو مذکر ہیں۔ اور ہؤلاء، all these، یہ these all یعنی یہ سب۔ تو ھذا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، واحد کے لیے۔ کوئی شے اگر اکیلی ہے، ہمیں کہنا ہے یہ، تو ہم کہیں گے ھذا۔ اور ھذان، these two، یہ دو۔ اور اس کے اندر میں انسان بھی شامل ہیں، اور جانور بھی شامل ہیں، اور اشیاء بھی شامل ہیں۔ اگر وہ تثنیہ ہے، ڈوئل ہیں، دو ہیں۔ اور تیسرا ہے ہؤلاء، یہ سب۔ یہ صرف ہؤلاء انسانوں کے لیے بولتے ہیں۔ ہؤلاء کلاب نہیں بولیں گے یہ سب کتے، نہیں، یہ ہؤلاء اولاد، ہؤلاء نساء، یہ سب عورتیں ہیں، یہ سب آدمی ہیں۔ تو یہ گردان جو ہے مذکر کی ہے۔ پہلی لائن جو ہم بیان کر رہے ہیں، ھذا، ھذان، ھؤلاء،
हाजा मीन्स ये, दिस, और हाजाने ये दो, टू मुज़क्कर के लिए, और हाउलाए ये सब, यानी मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, जानदार के लिए, जी रूह के लिए। इसके बाद दूसरी लाइन जो है मुअन्नस के लिए है। मुअन्नस इसम इशारा, उसका पहला जो इसम इशारा है वो हाज़िही है। हाज़िही ये अगर इसमें मुअन्नस है, चाहे वो शय हो या साथ कोई लड़की हो, कोई औरत हो, तो उसके लिए हाज़िही, हाज़िही मीन्स दिस मुअन्नस के लिए, और हाताने ये दीस टू ये मुअन्नस इसम के लिए है, हाताने दीस टू, और हाउलाए ये सब। आपने ध्यान दिया कि मुज़क्कर की जमा के लिए हाउलाए और मुअन्नस के लिए भी हाउलाए। हाउलाए निसाउन ये सब औरतें हैं, और हाउलाए रिजालुन ये सब मर्द हैं। तो हाउलाए मर्दों के लिए मुज़क्कर के लिए भी है वही, और वही मुअन्नस के लिए भी है। और मुज़क्कर वाहिद के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाज़िही। हाँ, अलबत्ता तस्निया में जो है मुज़क्कर के लिए हाजाने है और मुअन्नस के लिए हाताने है। तो एक बार फिर आप मेरे साथ इस गर्दान की मश्क कीजिए और ध्यान दीजिए कि हाजा हाजाने हाउलाए, हाज़िही हाताने हाउलाए, हाजा हाजाने हाउलाए, हाज़िही हाताने हाउलाए। आप ऐसे हिफ्ज़ करें इसको, हाजा हाजाने हाउलाए, हाजा हाजाने हाउलाए, हाजा हाजाने हाउलाए, फिर नीचे हाज़िही हाताने हाउलाए, हाज़िही हाताने हाउलाए, हाज़िही हाताने हाउलाए। इस तरीक़े से ऊपर के मुज़क्कर जो अस्माउल इशारा हैं, वाहिद के, तस्निया के और जमा के। वाहिद यानी हाजा, तस्निया डुअल, हाजाने और हाउलाए ये इसम इशारा जमा के लिए है। और नीचे हाज़िही ये मुअन्नस के लिए है। मतलब ये मुअन्नस कोई चीज़ हो या कोई लड़की हो या कोई औरत हो तो हाज़िही, और हाताने दीस टू ये मुअन्नस के हाताने। मर्दों के लिए क्या था? हाजाने। मुज़क्कर के लिए क्या था ऊपर? हाजाने। और मुअन्नस के लिए, डुअल के लिए, तस्निया के लिए हाताने। तो हाज़िही हाताने हाउलाए, हाजा हाजाने हाउलाए, हाजा हाजाने हाउलाए, हाज़िही हाताने हाउलाए। इस तरीक़े से अगर आप इसको हिफ्ज़ करेंगे तो आसानी के साथ में बेशुमार जुमले बोलने के लायक आप इंशाअल्लाह हो सकेंगे। तो अभी हमने आपको इसमें इशारा करीब के लिए दो टाइप के होते हैं। इसमें इशारा करीब ये करीब के लिए है, हाजा हाजाने हाउलाए, हाज़िही हाताने हाउलाए, ये अस्माउल इशारा करीब के लिए हैं। और दूसरे हैं अस्माउल इशारा बगीद के लिए हैं, वो अभी हम नहीं बताएंगे। हाँ, अलबत्ता ज़िक्र किए देते हैं, ज़ालिका ज़ालिका उलाइका, तिल्का तालिका उलाइका, ज़ालिका वो, ज़ालिका वो दोनों, और उलाइका वो सब। तिल्का मुअन्नस के लिए, तालिका वो दोनों, और उलाइका वो सब। ये महज बोल दिया कि भाई आप तैयार रहेंगे। अस्माउल इशारा यानी संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक जो है सिफत जिसको बोलते हैं, ये है। ये बाद में हम इसकी मश्क करेंगे। पहले हम निपटते हैं हाजा हाजाने हाउलाए और हाज़िही हाताने हाउलाए। अब हम इन अस्माउल इशारा के साथ एक एक इस्म जोड़ेंगे और जुमले बनाएंगे। कितनी आसानी के साथ में दो इस्मों को जोड़ने से बाकायदा जुमले खुद ब खुद बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और आप इस गर्दान को ज़हन नशीन करने के बाद में सैकड़ों जुमले बोलने के लायक इंशाअल्लाह हो जाएंगे। हाज़ा किताबुन, पहले आप लेते हैं हाज़ा वलदुन, ये एक लड़का है। जी हाँ, वलदुन माने कोई एक लड़का। हाज़ा वलदुन, ये एक लड़का है। हाज़ाने
ولدان یہ دو لڑکے ہیں، اور ہؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں۔ کتنی آسانی کے ساتھ میں آپ تین جملے سمجھ سکے کہ ولد مانے ایک لڑکا، ولدان مانے دو، اور اولاد مانے بہت سے لڑکے، تین یا تین سے زیادہ لڑکے۔ واحد اس میں تثنیہ اور اس میں جمع اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو، لہذا آپ کو ولدان اور اولاد آنا چاہیے، اور نہیں آتا ہے، نہیں یاد کیا تو یاد کر لیجئے۔ ابھی اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ یہ جملے بولنا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں، ھذا آپ کو یاد ہے، آپ نے ذہن نشین کیا، حفظ کیا ہے، ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، تو ھذا ولد یہ ایک لڑکا ہے، دس از اے بوائے، ھذان ولدان یہ دو لڑکے ہیں، اور ھؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں۔ These are all boys، یا all are these boys۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے آپ نے اس میں ھذا میں اس میں مذکر استعمال کیا، ھذا ولد اور ھذان ولدان یہ دو لڑکے ہیں، اور ھؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں۔ اس کے بعد ہم مؤنث میں اترتے ہیں، ہم لیتے ہیں ھذہ بنت، ھذہ بنت یہ ایک لڑکی ہے، ھاتان بنتان یہ دو لڑکیاں ہیں، اور ھؤلاء بنات یہ سب لڑکیاں ہیں۔ دیکھیے بنتن، بنتان، بناتن یہ آپ کو آنا چاہیے، اس لیے کہ بنتن جو ہے یہ اسم واحد مؤنث ہے، بنتان دو لڑکیاں، اور بناتن بہت سی لڑکیاں۔ بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ بنتن، بنتان، بناتن، اور ھذہ، ھاتان، اور ھؤلاء، بس آپ کو جوڑ دینا ہے، اسمبل کر دینا ہے۔ آپ کے پاس میں پارٹس موجود ہیں، گاڑی کے پارٹس موجود ہیں، بس جوڑ دینا ہے، آپ کو کس دینا ہے اس کو پیچ کس سے۔ تو ھذہ بنتن یہ ایک لڑکی ہے، اور ھاتان بنتان یہ دو لڑکیاں ہیں، اور ھؤلاء بنات یہ سب لڑکیاں ہیں۔ اس طریقے سے آپ تین جملے مؤنث کے بول سکتے ہیں۔ اب آپ کوئی بھی لفظ آپ لائیں گے تو آپ اس کو، میرا طریقہ ہے یہ، بہت سے علماء نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے اور میں کیا ہوں، البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں جملے ایک وقت بشق کریں تو آپ کا علم جو ہے جو منتشر ہے وہ مجتمع ہو جائے گا، ایک مقام پر سینٹرلائز ہو جائے گا۔ تو آپ پہلے تو آپ ذہن نشین کریں، ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، پھر اس میں ایک اسم جوڑ دیجئے، ھذا ولد، ھذان ولدان، ھؤلاء اولاد، ھذہ بنت، ھاتان بنتان، ھؤلاء بنات یہ سب لڑکیاں ہیں۔ اس طریقے سے آپ اسماء الاشارہ واحد، اسماء الاشارہ تثنیہ جول، اور اسماء الاشارہ جمع بول سکیں گے، اور اس میں آپ کے پاس جو بھی اسم مل جائے، آپ کو اسم مل جائے، بس آپ اس کو اس میں اسی طریقے پر جوڑ دیجئے، آپ کے جملے بنتے جائیں گے۔ جیسے اگلی مثال ہم لیتے ہیں جس میں تھوڑا سا ایک تھوڑی تبدیلی ہے جمع کے اندر میں، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو غلطی نہیں ہوگی۔ ہم ایک ایسا اسم لیتے ہیں جو بے جان ہے، اب تک یہ جاندار تھے، ھذا ولد، ھذہ بنت یہ جاندار تھے، ہم ایک ایسا اسم لیتے ہیں ناؤن ھذا کے ساتھ میں جو بے جان ہے، تو ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے، ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے، دس از اے بک، اور ھذان کتابان یہ دو کتابیں ہیں۔ اب آپ یہاں کیا کریں گے؟ یقیناً کر دیں گے، کیونکہ جو جانتے ہیں اور جان کے بھول چکے ہیں وہ بھی یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے، ایک عربی وہ کون تھا، بہرحال
ایک نہیں کئی لوگ ملے کہ ہا اولائے کتب، ہا اولائے کا استعمال کر لیا، تو ان کو یاد تھا نا کہ ہاذانی ہا اولائے، انہوں نے وہاں پر ہا اولائے کتب کا استعمال کر لیا۔ یہ جرم ہے عربی زبان کے اندر میں، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر آدمی ذہن نشین کر کے بھول جائے یہ بے برکتی ہے۔ ہمیں ٹھیک سے ذہن نشین کرنا ہے اور علم کو محفوظ کرنا ہے۔ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ہاذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہاؤلائی نہیں آئے گا۔ کتب جو ہے یہ بے جان کی جمع ہے، کتاب جو ہے بے جان ہے، کتب جمع ہے بے جان کی، لہذا اس میں ہاؤلائی کتب نہیں آئے گا، بلکہ ہاذا جو مذکر ہے نا، کا اس میں اشارہ مذکر ہاذا، اس کا مؤنث ہے نا واحد، ہاذہ، اوپر 3 ہے اور نیچے 3 ہے، تو پہلے والے کے نیچے جو ہے ہاذا کے نیچے ہاذہ بنت والا، تو ہاذہ اس میں واحد مؤنث لائیں گے وہاں پر، ہاذہ کتب، یہ سب کتابیں ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ یاد کر لیجئے کہ آپ کا اسم اگر بے جان کی جمع ہے تو وہاں پر واحد مؤنث لائیں گے، ہاذہ لائیں گے وہاں پر، ہا اولائے نہیں لائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ ہاذا کتاب، ہاذان کتابان، اور ہاذہ کتب، یہ سب کتابیں ہیں۔ ہاذا قلم، یہ ایک اور مثال کہ ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، اور ہاذان قلمان، یہ 2 قلم ہے، اور ہاذہ اقلام، یہ سب قلم ہیں۔ یہ مثال، ایک اور مثال لیجیے آپ نے، ایک اور مثال لیجیے، کیا ہاذا کرسی، ہاذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے، ہاذان کرسیان، یہ 2 کرسیاں ہیں، اور ہاذہ کراسی، کرسی کرسیان اور کراسی، ہاذہ کراسی، یہ سب کرسیاں ہیں۔ اس طریقے سے آپ اسماء الاشارہ قریب کے جملوں کو ذہن نشین کریں، اور چند کلمات، چند جو ہیں اسماء، چند ناؤنس جس میں کچھ جاندار ہوں کچھ بے جان ہوں، تاکہ آپ کو دونوں قسم کے جملے بنانے کا موقع مل سکے۔ اب ہم اسماء الاشارہ بعید جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ تھا دس اور دیس کے لیے تھا، اب دیٹ کے لیے ہے، دیٹ کے لیے جو گردان چلتی ہے، ذالکا، کوئی چیز قریب ہے تو ہم بولیں گے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہی کتاب دور ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ ذالکا کتاب، ذالکا ولد، ذالکا بناء، وہ ایک بلڈنگ ہے، ذالکا قلم، وہ ایک قلم ہے۔ تو ہم یہاں پر پہلے ذالکا کے ساتھ میں پہلے ایک اسم استعمال کرتے ہیں، ذالکا رجل، وہ ایک آدمی ہے، دیٹ از اے مین، ذالکا رجل، یہ ذالکا دیکھیے ابھی ہاذان ہاؤلاء، ہاذہ ہاتان ہاؤلاء ختم ہوا، ابھی ہم دیٹ میں ہیں، دور، اسماء الاشارہ بعید، دور والے، دیز والے نہیں، دس والے نہیں، بلکہ دیٹ والے اور دوز والے۔ آئیے، ذالکا رجل، وہ ایک آدمی ہے، ذالکا رجلان، اوہو اللہ اکبر، میں نے پہلے گردان کی مشق نہیں کرائی اور جملے استعمال کرنا شروع کر دیے، آئی ایم سوری فار دا مسٹیک۔ ہم پہلے اس گردان کو پختہ کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ دیکھیے ذالکا مانے وہ، دیٹ مذکر کے لیے، کوئی چیز دور ہے، مذکر ہے، چاہے وہ بے جان ہو مذکر ہو یا جاندار مذکر ہو، دیٹ ہم بولے کہ ذالکا، ذالکا مانے وہ، جیسے ہاذا مانے یہ تھا نا، تو ذالکا وہ، یعنی ہم اشارہ دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ دیٹ جو آپ سے دور ہے، اتنا دور کہ آپ اس پر لفظ یہ کا اطلاق نہ کر سکیں کہ یہ اتنا دور ہو جائے کہ آپ کہہ سکیں کہ وہ، تو ذالکا مانے وہ، مذکر واحد کے لیے ہے یہ، اور ذالکا وہ دونوں یا وہ دو، دوز ٹو، ذالکا ذالکا اولئکا، وہ سب، اس میں کیا تھا؟ ہؤلاء، یہ سب، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ذالکا ذالکا اولئکا،
ذالکا ذالکا اولئکا ذالکا دیٹ وہ ذالکا وہ دونوں یا وہ دو اور اولئکا وہ سب ذالکا ذالکا اولئکا ذالکا ذالکا اولئکا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے اسماء الاشارہ قریب مشکل وہ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال تھوڑی بہت محنت زیادہ ہے اس میں اس کے مقابلے میں لیکن یہ تو بہت ہی آسان ہے دیکھیے میں بولتا ہوں اور آپ کوشش کیجیے ذالکا ذالکا اولئکا تلک ذالکا اولئکا ذالکا ذالکا اولئکا آپ 2 منٹ میں یاد کر لیں گے میرے شاگردوں نے جو بیٹھے ہیں سامنے زہیب ایک لڑکا ہے کالج میں ہے اور ایک عابد ہے یہ دونوں جو ہے میرے معاون ہیں یہ عربی سیکھتے ہیں مجھ سے اور یہ یہی ویڈیو سب شوٹنگ کرتے ہیں اور آڈٹ کرتے ہیں سب کام یہی کرتے ہیں کالج کے لڑکے ایک عجیب بڑی بات یہ ہے ان دونوں کے بارے میں کہ انہوں نے آج تک میں نے منع کر دیا کہ نوٹس مت لکھو حفظ کی بنیاد پر یادداشت کی بنیاد پر ذہن نشین کرو پورے 1 سال کی عربی سیکھ گئے ہیں 3 مہینے کے اندر میں بیٹھے ہیں سامنے ہمیں بہت جلدی انشاءاللہ دیدار کروائیں گے آپ کا ان لوگوں کا دیدار کروائیں گے تو کیا بول رہا تھا ذالکا ذالکا مانے وہ ہاں میں ہی کہہ رہا تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں نے 5 منٹ میں یاد کر لیا تھا ان دونوں بچوں نے 5 منٹ میں یاد کر لی گردان جی ہاں اور اس کو جو ہے مہینوں تک پھیلا دیا کرتے ہیں ذالکا ذالکا اولئکا تلک ذالکا اولئکا ذالکا ذالکا اولئکا تلک ذالکا اولئکا ذالکا ذالکا اولئکا تلک ذالکا اولئکا تلک مانے وہ اگر کوئی شے مؤنث ہے تو تلک اگر مذکر ہے تو ذالکا اگر مؤنث ہے تو تلک اور دور ہے مؤنث تو ہم کہیں گے تانکا اگر کوئی شے مذکر ہے واحد ہے تو ذالکا اور اگر ان 2 ہیں وہ تو ذانکا اور بہت ہیں تو اولئکا جاندار کے لیے ہے ذالکا ذالکا اولئکا تلک وہ مؤنث اگر ہے تو تلک وہ ہے جیسے تلک بنتن وہ ایک لڑکی ہے تو تلک بنت تلک مانے وہ مؤنث کے لیے تانکا وہ دونوں یہ تثنیہ کے لیے ڈوئل کے لیے 2 کے لیے وہ دونوں یا وہ 2 دوز 2 اور اولئکا وہ سب اگر دور ہیں بہت سی لڑکیاں ہیں یا بہت سے مرد ہیں یا بہت سے لڑکے ہیں تو اولئکا اولئکا اولاد اولئکا بنات اولئکا اولاد اولئکا رجال جمع لانا پڑے گا وہاں پر جمع اس میں جمع لانا پڑے گا تو ہا اولائے یہ سب گردان حاضہ میں اور وہ دور ہیں تو اولئکا قرآن عظیم میں بارہا ہی آتا ہے اولئکا هم الخاسرون وہ سب کے سب جو ہیں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں تو آپ نے دیکھا ذالکا ذالکا اولئکا تلک ذالکا اولئکا یہ اسماء الاشارہ بعید ہیں یہ اسماء الاشارہ بعید ہیں اب جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں ہم ھذا ذالکا قلم ذالکا کلب وہ ایک کتا ہے یہ پہلے انسان کو لاتے ہیں ذالکا معلم وہ ایک معلم ہے ایک ٹیچر ہے اگر 2 ہیں تو ذالکا معلمان وہ 2 ٹیچر ہیں اور اولئکا معلمون وہ سب ٹیچر ہیں تو معلم ایک ٹیچر معلمان تثنیہ اور معلمون اور اگر تو ذالکا معلم وہ ایک معلم ہے ایک مدرس ہے اور ذالکا معلمان وہ 2 معلم ہیں 2 ٹیچر ہیں 2 ٹیچرز ہیں اور اولئکا معلمون وہ سب ٹیچرز ہیں ایک اور لفظ ذالکا مدرس ذالکا مسلم وہ ایک مسلمان ہے ذالکا مسلمان وہ 2 مسلمان ہیں اور اولئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں تو ذالکا مسلم ذالکا مسلمان اولئکا مسلمون اولئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں تو یہ مذکر کے لیے ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے تلک آتا ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے یہ ذالکا جو ہے مذکر کے لیے تھا دور کے لیے وہ کے لیے اب تلک مانے وہ تو تلک بنتن یا تلک مدرستن وہ مدرسہ ہے یا تلک ممرضۃ وہ ایک نرس ہے ممرضۃ مانے نرس
دوا کھانے والی نرس، تلک ممرزتن وہ ایک نرس ہے، تانکا ممرزتان وہ دو نرسیں ہیں، اور اولئک ممرزات وہ سب جو ہیں نرسز ہیں، تلک امرأتن، تلک امرأتن وہ ایک عورت ہے، امرأتن مانے ایک عورت، تلک امرأتن وہ ایک عورت ہے، تانکا امرأتان وہ دو عورتیں ہیں، اور اولئک نساء وہ سب عورتیں ہیں، امرأتن ایک عورت، امرأتان دو عورتیں، اور النساء یہ جمع ہے۔ بتا چکا ہوں میں آپ کو، امرأتن میں اگر ال لگائیں گے نا تو المرأۃ، اور یہاں امرأتان میں ہو جائے گا المرأتان، اس کے پہلے واحد تسنیہ جمع میں ہم بول چکے ہیں، دوبارہ ہم نے اعادہ کر دیا تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ تو تلک امرأتن تانک امرأتان اور اولئک نساء، یہ اسماء الاشارہ بعید کو پہلے ہم نے آپ کو حفظ کروایا، اور اس کے بعد میں ایک ایک اسم جوڑ کر کے چند جملے یہاں پر بیان کر دیے تاکہ آپ سمجھیں۔ اب جو ہے آپ دھیان دیجئے، ایک بار ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے پہلے ایک بار اسماء الاشارہ قریب کی گردان یاد کرائی، اس کے بعد میں کچھ جملے وہاں پر استعمال کروائے، اب اس کے بعد میں اسماء الاشارہ بعید، ذالک ذالک اولئک تلک تلک اولئک، یہ ہم نے آپ کو یاد کروایا، اور بعد میں اس میں کچھ اسم جوڑے اور کچھ جملے بنائے۔ اب ہم دونوں گردانوں کو ایک ساتھ ذہن نشین کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس ویڈیو کے ختم ہونے کے پہلے انشاءاللہ بس گردان آپ کو یاد ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ویڈیو ختم ہوا اور آپ کہیں گے گردان ہم کو یاد ہو گئی۔ البتہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنا پڑیں گے، یہ الفاظ اتنی مشکل بھی نہیں ہیں، یہ الفاظ تو ویسے بھی انسانوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو ھذا ھذان ھؤلاء، ھذہ ھاتان ھؤلاء، ھذا ھذان ھؤلاء، کتنے منٹ ہوئے؟ ھذا ھذان ھؤلاء، ھذا ھذان ھؤلاء، ھذہ ھاتان ھؤلاء، یہ اسماء الاشارہ قریب ہیں، اسماء الاشارہ قریب ہیں یہ، ھذا ھذان ھؤلاء، ھذہ ھاتان ھؤلاء، پھر ذالک ذالک اولئک تلک تلک اولئک، ذالک ذالک اولئک تلک تلک اولئک، ذالک ذالک اولئک تلک تلک اولئک، یہ آپ یاد کر لیں ایک ساتھ، پہلے الگ الگ اور جملے، اس کے بعد میں تلک ذالک ذالک اور تلک تلک، یہ گردان یاد کر لیں۔ ایک چیز میں بھول رہا تھا، بڑی غلطی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال مجھے یاد آ گئی، میں نے اسماء الاشارہ بعید میں یعنی ذالکہ ذالکہ کے اندر میں بے جان کی جمع کا اس کی مثال نہیں پیش کی ہوئی تک، جیسے حاضی میں ھذا کتاب، ھذان کتابان اور حاضی کتب بتایا تھا نا، وہ جملہ میں نے نہیں بولا اور میں نے آگے بڑھ گیا، لیکن بہرحال مجھے یاد آ گیا۔ تو ذالکہ کے اندر میں ہم ایک اسم لاتے ہیں بے جان کی جمع، بے جان شے کا لاتے ہیں، جیسے ذالکہ قلم، وہ ایک قلم ہے، ذالکہ قلم وہ ایک قلم ہے، ذالکہ قلمان وہ دو قلم ہے، اور وہاں کیا آئے گا؟ اولئک اقلام نہیں ہوگا، جیسے وہاں پر غلطی ہو رہی تھی ھؤلاء اقلام، یہ سب قلم ہے، نہیں، ھذہ لا رہے تھے مؤنث واحد، یہاں پر بھی یہاں پر جو ہے ھذا قلم، ھذان قلمان، اور تلک اقلام وہ سب پین ہیں، وہاں کیا تھا؟ ھذہ اقلام یہ سب پین ہیں، یہاں تلک، ذالکہ کے نیچے تلک جو ہے نا مؤنث، اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے، تو تلک آئے گا جو ذالکہ کے نیچے ہے، جیسے وہ ھذا کے نیچے ھذہ تھا، یہ ذالکہ کے نیچے تلک ہے، تو تلک اقلام وہ سب پین ہیں، ذالکہ کلب وہ ایک کتا ہے، تانکہ کلبان وہ دو کتے ہیں، اور تلک کلاب وہ سب کتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے پاس میں اگر بہت سے الفاظ ہیں، جو الفاظ آپ چاہیں
اس گردان میں ڈالیے اور بے شمار جملے بنائیے، بڑی برکت ظاہر ہوگی۔ اور اس طریقے میں بڑی برکت ہے، جو اس طریقے کو استعمال کریں گے اگر آپ تو اس میں بڑی برکت ہے، کیونکہ اس میں پورا علم جو ہے ایک مقام پر جمع ہو جاتا ہے۔ ان کو توڑ توڑ کے یاد کریں گے کہ اس سبق میں ھذا کتاب اور ذالک کتاب، اگلے سبق میں ھذان کتابان ذالک قلمان۔ ٹھیک ہے، اگلے ویڈیو میں ہم ایسا بھی کریں گے کہ ایک بار ھذا اور ذالک، ایک بار ھذان قلمان و ذالک کتابان، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ ایسے جملے جو ہیں بردستگی کے ساتھ بول سکیں کہ یہ 2 قلم ہیں اور وہ 2 کتابیں ہیں، ھذان قلمان و ذالک کتابان۔ ایسے جملے بھی آپ کو بولنا آنا چاہیے اس طریقے سے۔ ہؤلاء نساء، یہ عورتیں ہیں، واولئک رجال، وہ سب مرد ہیں۔ تو ہؤلاء اور اولئک کے جملے، ھذان اور ہاتانے کے جملے، ھذا اور ھذہ کے جملے، ذالک ذالک کے جملے، یہاں تانکا اور ذانکا کے جملے، اور اولئک کے جملے۔ اولئک تو ایک ہی ہے، جیسے ہؤلاء ایک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس سسٹم کو بتائیں گے آپ کے سامنے کہ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذان قلمان، یہ 2 قلم ہیں، اور ھذہ اقلام، یہ سب بہت سے قلم ہیں۔ تو اس کے بعد میں جو ہم بتائیں گے آپ کو نا، آپ ایک نئی دنیا کلک کر دیں گے۔ آپ ایسا لگے گا کہ آپ نے انٹرنیٹ میں کلک کر دیا اور ایک نیا چیپٹر کھل گیا۔ کیسے؟ ھذا قلم، ایک اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو خوشی مل جائے پہلے سے، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے کر دیں ھذا القلم، تو یہ جملہ بن جائے گا آپ کا، یہ پین۔ جی ہاں، ھذا قلم ایک جملہ ہے، یہ ایک پین ہے، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جوڑ دیں، ال لگا دیں، قلم میں آپ قلم کو معرف باللام کر دیں، قلم میں الف لام لگا دیں، لام تعریف لگا دیں، تو ھذا القلم، ھذا القلم، اس کا مطلب ہوگا یہ قلم، اور آگے خبر جوڑ دیجئے، ھذا القلم صغیر، یہ قلم چھوٹا ہے۔ لیجئے صاحب، ھذا القلم، اور آپ نے ایک لفظ جوڑ دیا خبر میں، جملہ تیار۔ یہاں یہ جملے خود بخود تھے اپنے آپ میں تیار جملے، اور آپ اب اگر ھذا قلم، ابھی کیا ہو گیا؟ ھذا القلم، یہ قلم احمر، لال ہے، نئی دنیا کھل گئی۔ تسنیہ دیکھ لیجئے، ھذان قلمان، یہ 2 قلم ہیں، یہ 2 قلم ہیں۔ اب ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں، ھذان القلمان، ھذان القلمان صغیران، یہ 2 قلم چھوٹے ہیں۔ دیکھیے صغیر تسنیہ ہے نا، ھذان القلمان، تو صغیر نہیں آئے گا، صغیران، خبر بھی تسنیہ ہوگی، ڈبل ہوگی، جیسے ھذا القلم صغیر، قلم واحد تھا تو صغیر تھا، لیکن ھذان القلمان، تو قلمان تسنیہ ہے نا، ڈبل ہے، اس لیے ھذان القلمان صغیران، یہ 2 قلم جو ہیں چھوٹے ہیں۔ اور ھذہ اقلام تھا جملہ آپ کا، یہ سب قلم ہیں، تو ھذہ الاقلام، ھذہ الکتب، یہ ھذہ الاقلام، ھذہ الاقلام صغیرۃ، یہ تمام قلم جو ہیں چھوٹے ہیں، صغیرۃ۔ ہاں، خبر کیسی آئے گی؟ واحد مؤنث بتا چکے نا آپ کو کہ ھذہ الاقلام، حاضی آ رہا تھا، یہاں مؤنث واحد آئے گا، ھذہ الاقلام طویلۃ یا صغیرۃ آئے گا، مؤنث واحد آئے گا یہاں پر۔ تو اس طریقے سے یہ سبق کھل جائے گا، اسماء الاشارہ قریب میں بھی اور اسماء الاشارہ بعید میں بھی ایک نئی دنیا کھل جائے گی۔ اور بھی دنیایں ہیں، کہاں تک بتائیں گے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال حضرات، آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کو شیئر کریں اور اس کو عام کریں۔ السلام۔